اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بحث ہماری چل رہی المناط فی اثبات حجیت الامارات پر، کہ امارات کی حجیت کو ثابت کرنے میں ملاک اور معیار کیا ہے، یعنی امارات کی حجیت کیسے ثابت ہوتی ہے۔ ایک بات جو گزر گئی کہ اسباب انسداد حجیت ثابت نہیں کر رہے، یعنی امارات کی حجیت اس وجہ سے ثابت نہیں ہو رہی کہ وہ ظن ہے، اور چونکہ زمان غیبت میں علم اور علمی کی راہیں بند ہو چکی ہے، دوسری طرف ہر امور میں براعت بھی نہیں کی جا سکتی، ہر امور میں احتیاط بھی نہیں کیا جا سکتا، تو بالآخر ظن بہتر ہے شک اور اس سے۔ اس امور سے امارات کی حجیت ہم ثابت نہیں کر رہے، بلکہ امارات کی حجیت ثابت کر رہے ہیں کہ یقینی طور پہ شارع نے اس کو امضا کیا ہے، پشتبانی کی ہے شارع نے اس کو سرٹیفکیٹ دیا، اس وجہ سے یہ حجت ہے، حجت بالعرض ہے، واضح ہے۔ اور جو شارع کی طرف سے اس کو حجت عطا ہوئی ہے اس کا ہمیں یقین ہونا چاہیے، قاطع ہونا چاہیے، کیونکہ اگر اس کا بھی ظن ہوا تو ظن کا پشتبانی ظن نہیں ہو سکتا، پھر اس کے پیچھے اور تلاش کریں یہاں تک کہ آخری میں قطع نکل آئے، یا پھر تسلسل لازم آئے گا کہ محال ہے۔ واضح یہ باتیں ہو چکی، تیسری عبارات رہ گئی ہے۔ الہونا یتزع ما اردنا ان نرمی الیہ، یہاں تک واضح ہو گئی وہ مباحث کہ ہم نے ارادہ کیا تھا کہ ہم اشارہ کریں ان مباحث کی طرف، یہ بحث واضح ہو گئی۔ وہ کیا بحث آگا صاحب، وقفہ آ گیا، 2 دن کی چھٹی ہو گئی، کہہ رہے ہیں کوئی بات نہیں میں بتا دیتا ہوں، وہ یہ تھی وَهُوَ أَنَّ الْمَنَاطَ فِي إِثْبَاتِ حُجِّيَّةِ الْأَمَارَاتِ وَمَرْجِعِ اعْتِبَارِهَا وَقِوَامَهَا مَا هُوَ، حجیت امارات کی حجیت کے اثبات کرنے کا معیار اور مناط اور ملاک، و مرجع اعتبارها، حجیت امارات کے معتبر ہونے کا، امارات کی ضمیر امارات کی طرف جائے گی، امارات کے معتبر ہونے کا مرجع اور محل رجوع، ہم نے کہاں رجوع کیا، وقوامها، اور امارات کا قوام، یعنی امارات کا قوام قائم ہونا، ما ہوا کس چیز پر ہے، یہ ہماری بحث ہے، واضح۔ انہ العلم القائم علی اعتبارها وحجتها، وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ علم ہے، یعنی یقین ہے، کہ وہ یقین ہمارا قائم ہے کس چیز پر، کہ امارات معتبر ہے اور حجیت ہے، معیار وہ یقین ہے، یعنی امارات کا معیار ظن نہیں ہے، ظن بما ہوا ظن نہیں ہے، بلکہ امارات کا معیار وہ یقین ہے، کہ وہ یقین ہمیں کس چیز پر ہے، امارات کے معتبر ہونے پر، واضح ہو گئی بات۔ فَإِذَا تفریح ہے، فَإِذَا لَمْ يَحْصُلِ الْعِلْمُ بِحُجِّيَتِهَا وَالْيَقِينُ بِإِذْنِ الشَّارِعِ بِالتَّعْوِيلِ عَلَيْهَا وَالْأَخْذِ بِهَا، فَإِذَا لَمْ يَحْصُلْ لَا يَجُوزُ الْأَخْذُ بِهَا وَإِنْ أَفَادَتْ ظَنًّا غَالِبًا، پس اگر حاصل نہ ہو، کیا حاصل نہ ہو، العلم بحجیتها، امارات کی حجیت کا علم حاصل نہ ہو، والیقین، واو فی تفسیر ہے، یعنی یقین نہ ہو کس چیز کا، باذن شارع، باذن شارع مصدر کی اضافت کس کی طرف ہے، فاعل کی طرف ہے، کہ شارع اجازت دے کس چیز کی، بابا تعدیہ، کس چیز کی اجازت دے، بالتعویل، کہ اعتماد کرو کس پر، علیہا، ان امارات پر، اگر اس کا یقین نہ ہو کہ شارع نے اذن دی ہو، والاخذ بها، اور اس کا یقین نہ ہو کہ شارع نے کہا ہو بالتعویل علیہ والاخذ بها، یہ عطف ہو جائے گا تعویل پر، اور اس کا یقین نہ ہو کہ شارع نے اجازت دی ہو کہ اخذ کرو کس کو، بہا، اس، البتہ یہ ایک بحث ہے کہ اگر مجرور پہ عطف ہو تو اعادہ حرف جر لازم ہے یا لازم نہیں ہے، بہرحال، والاخذ بہا،
اگر اس کا یقین نہ ہو لا یجوز الاخذ بها تو جائز نہیں اخذ کیا جائے کس کو؟ امارات کو. وَإِنْ أَفَادَ الظَّنَّ غالباً ان کون سا ان ہے؟ وصلیہ ہے. وصلیہ اگرچہ فائدہ پہنچائے امارات کس کا؟ ظن نوعی کا، ظن غالبی کا اگرچہ فائدہ پہنچائے پھر بھی اس کو عکس نہیں کیا جا سکتا اگر یقین نہ ہو کہ شارع نے اس کو اعتبار کیا ہے. واضح ہو گئی یہ بات جی؟ لأن لام تعلیل ہے، کیوں عکس نہیں کیا جا سکتا جب تک یقین نہ ہو؟ لأن الأخذ بها يكون حينئذ خرصا وافتراء على الله تعالی، کیونکہ امارات کو اس موقع پر عکس کرنا کہ جب یقین نہ ہو کہ شارع نے اس کو معتبر جانا ہے، اس کو عکس کرنا پروردگار پر جھوٹ باندھنا ہے اور تخمین گیری کرنا ہے. جھوٹ تو نہیں ہے، آخر میں ظن غالب ہے. ظن غالب ہے نا، پھر بھی ان ظن لا یغنی من الحق شیئا، آپ کو حق تک نہیں پہنچاتا. ہاں یہ قاعدہ جاری ہو. ھذا قالوا ولاجل ھذا قالوا، اسی وجہ سے اصولین کہتے ہیں یکفی فی طرح الامارات ان یقع الشک فی اعتبارها، یہ نہیں ہے کہ امارات اول حجت ہے اور اس کو ہٹانے کے لیے ایک دلیل کی ضرورت ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ امارات اصل میں لا حجت ہے، اس کو ثابت کرنے کے لیے دلیل کی ضرورت ہے. یعنی اگر امارات کی حجیت کے لیے کوئی دلیل قطعی نہیں ہے تو یہ کافی ہے کہ امارات حجت نہیں ہے. نہ یہ کہ آپ کو اس کی طرف کوئی کہے کہ بھئی ثابت کرو کہ امارات حجت نہیں ہے، اس کو یہ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ ثابت کرنے کی ضرورت ہے کہ حجت ہے. لیکن جو اس کو باب انسداد سے حجت مانتے ہیں ان کے لیے برعکس ہے، وہ اس وجہ سے ثابت کریں گے کہ اس کی جیسے قیاس ہے کہ اس کی لا حجیت کو ثابت کرو نہ کہ حجت کو، کیونکہ جتنے بھی ظنون ہیں وہ زمانہ غیبت میں معتبر ہے. ان کا کلیہ کیا ہے؟ ہر ظن کیا حجت ہے الا ما خرج بالدلیل. ان کا کلیہ کیا ہے؟ ہر ظن حجت نہیں ہے الا ما خرج بالدلیل. دیکھیں دونوں میں کتنا فرق ہے. باب انسداد والے کہتے ہیں ہر ظن حجت ہے مگر یہ کہ جو دلیل سے خارج ہو، جیسے قیاس استحسان ہے، ورنہ آپ کے پاس زمانہ غیبت میں کوئی اور چارہ کار نہیں ہے. او فقل علی الاصح، یعنی کافی ہے امارات کو ترک کرنے میں، دور کرنے میں کیا کافی ہے؟ یکفی کا فاعل ہے ان یقع الشک فی اعتبار ہے کہ امارات کے معتبر ہونے میں شک آ جائے. او فقل علی الاصح، اور صحیح یعنی بہتر تعبیر میں یوں کہیں یکفی ان لا یحصل العلم باعتبارها، کافی ہے کہ آپ کو امارات کے معتبر ہونے پر کوئی یقین اور علم نہ آئے. فإن نفس عدم العلم بذلك، یہ علم نہ آنا اس چیز پر، کس چیز پر؟ امارات کے معتبر ہونے پر علم نہ آنا، یہ نہ آنا کیا ہے؟ کافن فی حصول العلم بعدم اعتبار، یہ نہ آنا یقین دلاتا ہے کہ امارات معتبر نہیں. ای تفسیر کر رہے تیسرا قول، ای بعدم جواز التعویل علیہا، اس پر اعتماد کرنا جائز نہیں ہے. بہت فی تفسیر والاستناد الیہ، اس پر مستند نہیں کر سکتے. وذالک کالقیاس والاستحسان وما الیہما وان افاد ظنا قویا، اور یہ ویسے جیسے امارات ویسے ہو جائے گا جیسے قیاس استحسان ہے، اگرچہ ظن قوی اور ظن اغلب کا فائدہ پہنچائے پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. واضح ہے؟ ولا نحتاج في مثل هذه الامور الى الدلیل على عدم اعتبارها، ہمیں امارات کے معتبر نہ ہونے پر کوئی دلیل نہیں چاہیے بلکہ اس کے معتبر ہونے پر دلیل چاہیے. یعنی اگر کوئی کہے کہ بھئی دلیل لاؤ کہ خبر واحد حجت نہیں ہے، تو یہ نہیں ہے کہ ہم دلیل لیں، اصل یہ کہ حجت نہیں ہے، آپ دلیل لاؤ. ہاں اصل حجت کے عدم حجت ہے، یہ سب آپ دلیل لاؤ کہ وہ حجت ہے. ولا نحتاج فی مثل هذه الامور، مثل هذه الامور یعنی امور ظنیہ، ان طرح کے امور میں یعنی جو امور ظنیہ ہیں، ظن نوعی کا فائدہ دیتے ہیں، ہمیں ضرورت نہیں ہے کس چیز کی؟ الی الدلیل، ایک دلیل کی ضرورت نہیں ہے کس چیز پر؟ علی عدم اعتبارها، نہیں اگر اس کے معتبر ہونے پر کوئی دلیل نہیں ہے تو یہی دلیل ہے کہ وہ معتبر نہیں ہے. وہ عدم حجیت ہی، اور امارات کی حجت
نہ ہونے پر کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ قاعدہ برعکس چلتا ہے. کہتے ہیں کہ اگر علت تام آ جائے تو معلول بھی آ جاتا ہے. اس کا برعکس کیا ہوگا؟ اگر علت تام نہیں ہے تو معلول بھی نہیں ہوگا. اگر امارات کب معتبر ہوگے؟ جب دلیل قطعی ہو. جب دلیل قطعی نہیں ہے تو دیگر امارات معتبر نہیں ہیں. ہمیں وہاں کے لیے کوئی مزید دلیل کی ضرورت نہیں ہے. بل بمجرد عدم حصول القطع بحجیت الشیء یحصل القطع بعدم جواز الاستناد الیہ فی مقام العمل. بلکہ صرف یہ کہ بمجرد، فقط یہ کہ عدم حصول القطع، قطع حاصل نہ ہو. حصول القطع مصدر کی اضافت کس کی طرف ہے؟ فاعل کون ہے؟ کرنے والا. ہاں احسن، ہم خود فاعل ہیں. عدم حصول القطع، اگر اصولین کو قطع حاصل نہ ہو، کس چیز پر قطع حاصل نہ ہو؟ بحجیت شے. شے سے مراد قیاس، استحسان، خبر واحدی، یہ سب امارات. یہ سب کسی شے کی حجیت پر قطع حاصل نہ ہو، جیسے قطع کسی چیز کی حجیت پر حاصل نہیں ہوتا، یحصل القطع، تو قطع حاصل ہو جاتا ہے کس چیز پر؟ بعدم جواز الاستناد الیہ فی مقام العمل. مقام عمل میں وہ اس پہ بھروسہ نہیں کر سکتا. وہ عطف تفسیر ہے. وبعدم صحت التعویل علیہ، اعتماد نہیں کر سکتا. بس نتیجہ کیا نکلے گا؟ فیکون القطع ماخوذا فی موضوع حجیت الامارات. بس قطع کو اخذ کیا گیا ہے حجیت امارات کے موضوع میں، یعنی قطع اس موضوعیت رکھتا ہے. امارات کو جب ہم کہتے ہیں حجات تو قطع کیا موضوعیت رکھتا ہے. کس چیز کا قطع ہو؟ کہ اس کی حجیت کا. وَيَتَحَصَّلُ مِنْ ذَلِكَ، ان سب چیزوں سے خود بخود ایک نتیجہ نکلتا ہے. باب تفاعل مطابق علت، یعنی خود بخود ایک معنی حاصل ہو جاتا ہے. وَيَتَحَصَّلُ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ، کیا چیز حاصل ہو جاتی ہے؟ تحصل کا فاعل آ رہا ہے. خود بخود کیا چیز حاصل ہو جاتی ہے؟ ان اماریت الامارات وحجیت الحجت انما تحصل وتتحقق بوصول علمها الى المکلف وبدون العلم بالحجیت لا معنی لفرض کون الشیء امارتا وحجتا. ایک شے اب بھی بار بار ریپیٹ کریں وہی بات کو. ان اماریت الامارات، امارات کی اماریت اور امارات کی حجیت، انما تحصل فقط و فقط حاصل ہوگی، وتتحقق متحقق ہوگی کب؟ انما کا حصر بوصول پہ آ رہا ہے. کب ہوگی فقط و فقط؟ اس وقت بوصول علمها، کہ جب علم آ جائے اس کی حجیت کا، کس کی طرف؟ مکلف کی طرف، یعنی مکلف کو علم ہو جائے. وَبِدُونِ الْعِلْمِ بِالْحُجِّيَّةِ، اور جب تک یقین نہ ہو اس کی حجیت کا، لا معنی لفرض کون شیء امارتا وحجتا، معنی نہیں رکھتا کہ یہ حجت ہے اور امارات ہے. امارات ہم کہتے ہی اس وجہ سے جب ہمیں یقین ہو اس کی حجیت کا، ورنہ تو دلیل امارات ان نشانی ہونا تو علامت نہیں ہے، نشانی نہیں ہے. علامت ہم اس وقت کہتے ہیں جب ہمیں یقین ہو اس کی علامت ہونے کا. وَلِذَا قُلْنَا ان منات اثبات الحجیت وقوامها العلم، امارات کی حجیت کا منات اور معیار اور اس کی قوام کیا ہے؟ فقط یقین ہے. کس چیز کا یقین ہے؟ اس کی حجیت کا. فَهُوَ مَأْخُوذٌ فِي مَوْضُوعِ الْحُجِّيَّةِ فَإِنَّ الْعِلْمَ تَنْتَهِي إِلَيْهِ حُجِّيَّةُ كُلِّ حُجَّةٍ، اور علم جو منتہی ہو ایک قطع پر اور ایک علم پر، یہ ہر چیز کی حجیت کی حجت ہے. یعنی جب بھی آپ کے آخر میں قطع آ جائے نا، علم آ جائے، تو اس کی حجت کہتے ہیں ذاتی ہے. اب اس کو مزید کسی حجت کی ضرورت نہیں ہے. تو جو بھی چیز منتہی ہو ایک علم کی طرف تو اس کی حجیت ہے، یعنی یہ تمام حجیتوں کی حجت ہے. ہاں جی، ورنہ تو تسلسل لازم آئے گا. اگر آپ کہیں علم کی بھی حجت ہو، علم کی حجت کیا ہے تو کہا ایک اور علم ہے. کہا پھر اس کی حجت کیا ہے؟ پھر کہا ایک اور علم ہے. ذاتی تو نہیں نا، پھر بھی ہے تو آئے گی بات اس پہ کہ کیسے ذاتی ہے. شہید صدر بھی کہتے ہیں ذاتی ہے لیکن فقط قطع خالص ذاتی نہیں ہے، یعنی قطع بے مولا ذاتی. یعنی جب آپ کو یقین ہو جائے کہ مولا مجھ سے یہ چاہتا ہے تو اس وقت کیا ہو جاتا ہے؟ ذاتی ہو جاتا ہے. کیونکہ قضیہ یعنی محمول موضوع کے حق میں سے نکلتا ہے.
اس کو کہتے ہیں سمیع میں ذات موضوع سے معمول نکلتا ہے، قضیہ بھی ضرورت ہو جاتا ہے. یہ انشاءاللہ یہ بحث آئے گی کیسے قضیہ بھی ضرورت ہو جاتا ہے. البتہ آغا مظفر نے بحث نہیں کیا، آغا شہید، لیکن جب آغا مظفر کی ہم بحث پڑھیں گے تو ساتھ میں آغا شہید کی پڑھ دیں گے. وَلِزِيَادَةِ إِيضَاحِ لِذَلِكَ الْأَمْرِ، آغا مظفر خستہ کر رہے ہو، کہہ رہے مزید وضاحت کر رہے ہیں. وَلِتَمْقِينِ النُّفُوسِ الْمُبْتَدِعَةِ مِنَ الْإِقْتِنَاعِ بِهَذِهِ الْحَقِيقَةِ الْبَدِيهَةِ نَقُولُ مِنْ طَرِيقٍ آخَرَ لِإِثْبَاتِهَا، تاکہ مبتدین کے نفوس میں زیادہ یہ چیز بیٹھ جائے اور وہ قانع ہو جائے اس حقیقت سے، کیونکہ ہمارا مقابلہ ہے اخباریون سے، اس وجہ سے زیادہ ان چیزوں پہ بحث کر رہے ہیں، ورنہ تو شروع کی 5 لائنیں کافی تھی سمجھانے کے لیے. اولا ان الظن بما هو ظن ليس حجتا بذاته، ظن بما هو ظن حجت نہیں ہے. یعنی ایک طرف سے ہمارا مقابلہ اخباریون سے اور ایک طرف سے مقابلہ انسدادیون سے. یعنی باب انسداد کو بھی ہم نہیں مان رہے، یہ بھی نہیں کہہ رہے ہیں کہ تمام ظنون حجت ہیں، اور اخبارین کی طرف بھی نہیں جا رہے کہ جو اس کو کہتے ہیں کہ یہ ہر خبر جی واضح. وَهَذِهِ مُقَدِّمَةٌ وَاضِحَةٌ قَطْعِيَّةٌ، یہ واضح مقدمہ ہے. وَإِلَّا لَوْ كَانَ الظَّنُّ حُجَّةً بِذَاتِهِ، اگر ظن بذاتی حجت ہوتا، لَمَا جَازَ النَّهْيُ عَنْ اتِّبَاعِهِ وَالْعَمَلِ بِهِ، اگر ظن بذاتاً حجت ہوتا تو جائز نہیں تھا کہ شارع منع کرتا کہ اس کی اتباع نہ کرو. اگر ایک چیز بذاتی حجت ہو اصلاً نقیض لازم آتا. یعنی ایک طرف سے ظن حجت ہو، یعنی شارع کہتا ہے کہ یہ حجت ہے تمہارے لیے، اور دوسری طرف سے کہیں کہ اس پہ عمل نہ کرو، یہ تو نقیض لازم آئے گا. حجت کا مطلب یہ ہے کہ تیرے لیے ثابت ہو گیا کہ تو نے اس کو اعتبار کیا ہے. ایک طرف سے حجت ہے اور ایک طرف سے شارع کہہ رہے کہ اس کو عمل نہ کرو، یہ نہیں ہو سکتا. اسی لیے کہہ رہے ہیں لو امتناعی، اگر لو کان ظن حجتاً بذاتہ، اگر بالفرض بذاتی حجت ہوتا، جیسے یقین بذاتی حجت ہے، لما جاز النہی عن اتباعہ والعمل بھی، تو جائز نہیں تھا نہی کرنا عن اتباعہ، پیروی کرنے سے، کہ ظن کی پیروی کرو اور اس پر عمل کرو، یہ نہیں ہو سکتا تھا. ولو فی بعض الموارد علی نحو الموجبۃ الجزئی، اگرچہ ایک مورد میں بھی شارع نہیں کہہ سکتا تھا کہ ایک مورد میں بھی ظن حجت، جس طرح یقین کے ایک مورد میں بھی نہیں کہہ سکتا کہ یقین حجت نہیں، تو پورا آپ کا نقیض ہو جائے گا، پورا نقیض ہو جائے گا. یعنی شارع اس ایک مورد پہ انگلی رکھیں تو ایک طرف سے شارع کہہ رہے حجت ہے اور ایک طرف سے کہہ رہے کہ اس پہ عمل نہ کرو، پھر حجت کیا ہوگی؟ تناقض لازم آئے گا. لِأَنَّ مَا هُوَ بِذَاتِهِ حُجَّةٌ، کیونکہ جو چیز بذات حجت ہو اس کو اصلا حجت نہ عطا کی جا سکتی نہ اس سے حجت لے لی جا سکتی. يَسْتَحِيلُ النَّهْيُ عَنِ الْأَخْذِ بِهِ، تو محال ہے کہ نہیں کی جائے کہ اس کو عکس نہ کرو، کیونکہ ذاتی شے کو نہ شے دی جا سکتی نہ اسے سلب کی جا سکتی. ذاتی شے لا يُجْعَلُ لِشَيْءٍ وَلَا يَسْلُبُ. مثال کے طور پہ اگر فرض کریں نمک کی نمکینیت اس کی ذاتی ہے تو نہ نمکینیت اس کو عطا کی جا سکتی ہے نہ نمکینیت اس سے لی جا سکتی، کیونکہ عطا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب عطا نہیں کی تب تک وہ نمک نہیں تھا کیا، جبکہ فرض یہ کہ وہ نمک اس کی ذات ہے. تو اس کا مطلب آپ کہہ رہے ہیں جب عطا کی جا سکتی، تو جب عطا کی جا سکتی ہے تو سلب بھی کی جا سکتی ہے، کیونکہ جو چیز عطا کی جا سکتی ہے وہ چیز سلب بھی کی جا سکتی ہے. تو جب اس کو نمک کی نمکینیت نمک سے سلب کر لیں تو دیگے چیمی مون ہے، پھر کیا ہے وہ، پھر اس کا مطلب نمک ہی نہیں ہے وہ. اسی لیے ذاتی شے کو وہ چیز نہ، حتی شارع مقدس بھی یہ کام نہیں کر سکتا. نہیں کر سکتے اس سے مراد یہ نہیں کہ اس کی قدرت پر حرف آتا ہے، نہیں، محال عقلی ہے. قدرت کا تعلق ممکنات سے ہوتا ہے نہ کہ محالات سے ہوتا ہے. اسی لیے اگر کوئی کہے کہ شاعر ایک ایسا پتھر بنا سکتے ہیں جس کو خود نہ اٹھا سکے، یا ایک ایسا شخص بنا سکتا ہے کہ جو خود تمام جیسا ہے ویسا ہی اس کو بنا دے، یعنی شاعر اپنے جیسا ایک خدا بنا سکتا ہے، ہم کہیں نہیں بنا سکتا. کہا پس آپ اس کی قدرت میں شک کر رہے ہیں؟ قدرت میں شک نہیں کر رہے ہیں. اصلا شاعر اپنے جیسا ایک اگر خدا بنا لیں، سب کچھ اس کو ویسے ہی عطا کر دے جیسا خود کے پاس ہے، بالآخر وہ مخلوق ہے، بالآخر وہ مخلوق ہے، وہ خالق نہیں رہے گا، کیونکہ اس نے بنایا ہے. وہی خالق تو یہی رہے گا. نہیں، آپ کہیں نہیں خالق بھی نہ رہے تو پھر اس کا مطلب یہ وہ بنا نہیں سکتا. کیونکہ ایک اگر قاعدہ آپ نے یاد رکھ لیا کہ قدرت کا تعلق ممکنات سے نہ کہ محالات سے. مثلا آپ کہیں کہ شاعر 2+2 5 کر سکتا ہے، آپ کہیں نہیں کر سکتا. کا پس اس کا مطلب یہ کہ اس کو قادر نہیں. یہ جو جدید اشکالات آ رہے ہیں بچوں والے ہیں وہ یہ ہیں سارے.
کما سیاتی فی حجیت القطع المبحث الآتی، جو آنے والا مبحث ہے. ولا شک فی وقوع النہی عن اتباع الظن فی شریعت الاسلامیت المطہرۃ ویکفی فی اثبات ذالک قولہ تعالی، اور شک نہیں کہ نہیں واقع ہوئی ہے کس چیز میں، ان اتباع ظن، کہ ظن کی اتباع نہ کرو شریعت اسلامی میں، یعنی ظن کی اتباع نہ کرو سے نہ ہی وارد ہوئی ہے. اس کا مطلب وہ حجت ذاتی نہیں ہے. اگر حجت ذاتی ہوتی تو نہ ہی وارد نہیں ہوتی. بس اس میں ایک قیاس چھپا ہوا ہے کہ اگر یوں ہے، قیاس اس کو کہتے ہیں قیاس، دو طرح کے قیاس ہے نا، استثنائی اور استقرائی. یہ استثنائی، اگر ظن کی حجت ذاتی ہوتی تو اس سے نہی نہیں ہو سکتی. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کی اتباع نہ کرو، لیکن ظن کی اتباع سے نہی ہوئی ہے، پس اس کی حجت ذاتی نہیں ہے. اخبارین اس آیت سے کیا نتیجہ نکالتے ہیں جب وہ ظن پہ عمل کرنے کو صحیح سمجھ لیتے ہیں؟ نہیں، وہ یہ انسداد والے مسئلہ ہے، اخباریوں کا نہیں، انسداد والوں کا. کبھی تو ممنوع ہوگا اس آیت کو دیکھنے کے بعد کچھ نہ کچھ تو وہ نکالتے ہوں گے ظن. اصلاً جو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے نا، بہرحال وہ بات میں آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ وہ اصطلاحات جو اصولین استعمال کرتے ہیں، آیا یہ وہی مثلاً فقہا کی اصطلاحات ایک اصولین استعمال کرتے ہیں، فقی کون ہوتا ہے، لیکن روایت میں جو فقی آیا اس سے کیا وہ مراد ہیں؟ مثلاً رسول نے ایک شخص کو دیکھا، کہا کہ رجا فقیہن، یہ فقی ہو کے جا رہا ہے، یا کہا تفقہوا فی الحلال والحرام ولا انتم اعراب. تو تفقہ کی فقاہت کی ایک اصطلاح اصولین کی ہے، علم فقہ کی، اور ایک اصطلاح شریعت کی ہے، حدیث کی ہے. واضح ہے؟ ثانیاً اذا لم یکن الظن حجتا بذاتہ، اگر ظن بذاتی حجت نہیں ہے تو پھر اس کی حجت عارضی ہو جائے گی. فحجتہ تکون عارضیۃ ای انہا تکون مستفادۃ من الغیر، یعنی غیر سے اس کی حجت آ رہی ہے. فننقل الکلام الی ذلک الغیر المستفادۃ منہ حجیت الظن، بس ہمارا کلام اس غیر کی طرف منتقل ہو جائے گا جس سے حجیت ظن کا استفادہ ہو رہا ہے. حجت کیا بن جائے گا ترکیب میں؟ نائب فاعل بن جائے گا مستفادۃ کے. فَإِن كَانَ هُوَ الْقَطْعُ، اگر وہ جو غیر جس کی طرف پلٹ رہے ہیں، یعنی وہ غیر جس کی طرف حجیت کا استناد ہے، اگر وہ قطع ہے تو بات ختم. فَذَلِكَ هُوَ الْمَطْلُوب، تو وہ مطلوب ہے. وَإِن لَمْ يَكُنْ قَطْعًا فَمَا هُوَ، لیکن اگر وہ قطع نہیں تو پھر وہ کیا ہے؟ وہ بھی ظن ہے تو پھر غیر کی طرف. وہ کیا ہے؟ وہ بھی ظن ہے تو پھر غیر کی طرف، مگر یہ کہ آپ ایک قطع کی طرف منتقل کر دیں کلام کو. وَلَيْسَ يُمْكِنُ فَرْضُ شَيْءٍ آخَرَ، ممکن نہیں ہے کہ وہ دوسری چیز کو ہم فرض کریں غیر نفس الظن. وہ دوسری چیز آپ نے کہا قط تو نہیں ہے، تو پھر وہ کیا ہے؟ تو پھر وہ خود ہی ظن ہے، زیادہ سے ظن ہے، ورنہ شک وقت تو خود ظن کے اندر آ جائیں گے نا. واضح ہے؟ اگر دوسری چیز بھی ظن ہے فَإِنَّهُ لَا ثَالِثَ لَهُمَا، تو کوئی اور تیسرا آپشن نہیں ہے. یا آپ کہیں دوسری چیز قط ہے فمطلوب ہے، یا ظن ہے تو اس ظن پہ پھر بحث ہوگی کہ وہ حجت بالغیر، پھر وہ غیر کیا ہے، تو کوئی تیسرا آپشن تو نہیں ہے. فَإِنَّهُ لَا ثَالِثَ لَهُمَا يُمْكِنُ فَرْضُ حُجَّتِهِ وَلَكِنَّ الظَّنَّ الثَّانِيَ الْقَائِمَ عَلَى حُجَّةِ الظَّنِّ الْأَوَّلِ، جو دوسرا ظن، جو پہلی ظن کی حجت، پہلی ظن کے لیے پشتیبانی کر رہا تھا. ایک باپ کہتا ہے بیٹے سے کہ تمہارے پاس تو پیسے نہیں ہیں، تم شادی کیسے کرو گے؟ کہا میں اس دوست سے پیسے لے لوں گا. تو کہے گا، باپ کہے گا وہ خود غریب ہے، وہ تم سے زیادہ تمہاری خود وہ کون سا بزنس کر رہا ہے، اس کی بھی تو جاب نہیں ہے. ٹھیک ہے، ظن کا پشتیبانی کون بن رہا ہے؟ ظن بن رہا ہے، فقیر کا فقیر بن رہا ہے. یا تو منتہی ہو جائے ایک بزنس مین پر، ٹھیک ہے، یعنی قط پر، یا پھر باپ کہے گا بیٹا نکلو، کوئی شادی وادی نہیں. وَلَكِنَّ الظَّنَّ الثَّانِيَ الْقَائِمَ عَلَى حُجَّةِ الظَّنِّ الْأَوَّلِ أَيْضًا لَيْسَ حُجَّةً بذاته، وہ بھی غریب ہے. آگا صاحب اذ تعلیلیہ، اذ لا فرق بین ظن و ظن من هذه النایت، کوئی فرق نہیں ہے اس ظن میں اور اس ظن میں، دونوں لا حجت ہے. فننقل الکلام الی هذا الظن الثانی، اس ظن ثانی پر کہ اس کا کون پشتیبانی ہے. یہ جو شخص کہہ رہا ہے میں اٹھاؤں گا اس کا خرچہ کون اٹھائے گا؟ غریب کا. ولا بد ان تکون حجیتہ ایضا مستفادۃ من الغیر، اس کی بھی تو حجت کسی غیر کی وجہ سے. فما ہوا ذلک الغیر، یہ جو اتنا چوڑا بن رہا ہے اس کے پیچھے کون ہے؟ فإن كان هو القطع، اگر اس کے پیچھے اس کا باپ ہے جو بڑا پیسے والا ہے، فذلك هو المطلوب، یہ مطلوب ہے کہ قطع آ گیا. وإن لم يكن قطعا فظن ثالث،
تیسرا فننقل الكلام الى هذا الظن الثالث فيحتاج الى ظن رابعين وهكذا الى غير النهاية ولا ينقطع التسلسل الا بانتهاء الى ما هو حجة بذاته ولیس ہوا الا العلم. یقین اور قط ہے اس کے اگر آخر میں قط آ گیا تو تمام زن کیا ہو جائیں گے؟ حجت ہو جائیں گے. اس زن کے پیچھے یہ زن ہے، اس زن کے پیچھے آخر میں قط آ گیا، یقین آ گیا. آخر میں ایک بزنس مین ہے جو کہتا ہے میں ان سب کا خرچہ اٹھاؤں گا. ثالثا فانتهى الامر بالاخیر الى العلم. امر اخیر کس پہ منتہی ہوگا؟ علم پر. فتم المطلوب ہو وبعبارت اسد واقصر نقول. ایک اور عبارت جو سدید تر ہے، ان الظن لما كانت حجیته ليست ذاتیتان، اس کی حجت ذاتی نہیں، فلا تكون الا بالعرض، بس اس کی حجیت نہیں ہوگی مگر یہ کہ بالعرض یعنی بالغیر. وکل، اب فلسفے کا قانون لا رہے ہیں، وکل ما بالعرض لابد ان ينتهي الى ما هو بالذات. جو بھی چیز بالعرض ہے وہ منتہی، اس کے ذریعے سے فلسفہ کیا کرتا ہے؟ وجوب باری ثابت کرتا ہے کہ انسان اگر کسی شخص نے ایک وجود کو بھی مان لیا، مثلا آپ تو وہ خدا تک پہنچ جائے گا. مثلا آپ نے کہا ہاں میں ہوں تو تم جو بالعرض ہو، تمہیں کس نے پیدا کیا ہے؟ انیشیل پوائنٹ آپ کو ماننا پڑے، کوئی ایک بالذات ہے، ورنہ تسلسل لازم ہے. تسلسل کا مطلب کیا ہے پتہ ہے؟ تسلسل کا مطلب یہ کہ پھر میرا بھی وجود نہیں ہے، میرا بھی وجود نہیں، جبکہ میں اپنے وجود کو ثابت کر چکا ہوں. بس خلف لازم آئے گا. اس خلف سے بچنے کے لیے آپ کو شارع کو ماننا پڑے گا، یا آپ سفسطی ہو جائیں، آپ کہیں گے میں کسی وجود کو نہیں مانتا، میں کسی بھی وجود کو نہیں مانتا. ولا مجاز بلا حقیقت وما هو حجة بالذات ليس إلا العلم فانتهى الأمر بالأخير إلى العلم. وهذا ما أردنا إثباته وهو أن قوام الأمارات والمنات في إثبات حجتها هو العلم فإنه تنتهي إليه حجية كل حجتين. ہر چیز کی حجت اس کی طرف منتہی ہوتی ہے، لأن حجیتہ ذاتیتون، کیونکہ علم کی حجت ذاتی ہے. اب ہے نہیں، انشاءاللہ کل اس کو بحث کریں گے. صلی اللہ علیہ محمد وآلہ وسلم. وہ کیا چیز